अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नअऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا। हर किस्म के हम्द व सना, तारीफ़ात, तस्बीहात, तमजीदात, किबरियाई, बड़ाई, बुजुर्गी, शान, इज़्ज़त, अज़मत अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए हों, जो रब अकेला इस पूरी कायनात का खालिक है, मालिक है, राज़िक है, पालने वाला है। उसके बाद हर किस्म की दुरूद व सलाम उस हस्ती के लिए हों जिनका नाम नामी इसमें ग्रामी कायनात के इमाम रहमतुल लिल आलमीन शफ़ी और मुज़्ज़बीन हादी कुल हादी आलम साक़ी कौसर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को पैदा फरमाया। पैदा फरमाने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके लिए रहने सहने का, इसके लिए ज़िंदगी ज़रिया माश गुजारने का हर एक चीज़ का रब ताला ने एक कानून, एक ज़ाब्ता, एक हयात बना करके इंसान को दिया। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को
بنانے کے علاوہ اور بھی کئی ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے۔ رب کی اور بھی بے شمار مخلوقات ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے جتنا عظمت، جتنا عزت، جتنا شان، جتنا احترام انسان کو دیا ہے، احسانات سے انسان کو نوازا ہے، یہ احسانات، یہ احترام، یہ عزتیں کسی اور مخلوق کو اللہ رب العالمین نے نہیں دی۔ اب انسانوں میں بھی اللہ رب العالمین نے مختلف انسانوں پر فقیت اور فضیلت اور عظمت بخشی ہے۔ اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں کو تمام مخلوقات پر افضل اور اعلیٰ بنایا اور فقیت دی۔ قرآن پاک کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے انسان کو بڑے آسن انداز سے، بڑے بہترین انداز سے، بڑے پیارے انداز سے رب تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے پیدا فرمایا ہے۔ اب جب اللہ رب العالمین نے انسان کو بڑے آسن انداز، بڑے پیارے انداز، بڑے بہترین انداز سے پیدا فرمایا ہے، وہاں رب تعالیٰ نے انسان کو بنانے کا مقصد بھی بیان فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یہ انسان اور جن صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اب انسانوں میں سے اللہ رب العالمین نے سب سے زیادہ عظمت، سب سے زیادہ فضیلت، سب سے زیادہ فقیت، سب سے زیادہ اہمیت رسولوں کو دی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے چنے ہوئے بندوں کو دی ہے۔ اب ان چنے ہوئے بندوں میں سے، رسولوں میں سے اللہ رب العالمین نے سب سے زیادہ عظمت، فقیت اور اہمیت جو دی ہے، جنہیں سب سے زیادہ افضل قرار دیا ہے، وہ ہیں جناب 4 اہل کتاب۔ ان 4 اہل کتاب میں سے بھی اللہ رب العالمین نے جسے سب سے زیادہ عظمت اور فقیت اور فضیلت سے نوازا، وہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انبیاء کے درمیان اپنی امت کو درس دے رہے ہیں کہ تفاضل پیدا نہ کرنا، کہ اب وہ نبی زیادہ افضل والا، زیادہ فضیلت والا تھا، یہ نبی زیادہ فضیلت والا ہے، ایسا نہ کرنا۔ تو اللہ رب العالمین نے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ درس ہے، وہاں اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر عظمت فقیت دی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ بیان کرنا تھا، اس حدیث کا مقصد یہ تھا کہ آپ اگر یہودیوں اور عیسائیوں سے مقابلہ کریں گے، انہیں یہ کہیں گے کہ ہم عظمت والے ہیں، ہمارے نبی اعلیٰ ہیں، تو وہ آپ کو برا بھلا کہیں گے، آپ کے نبی کو برا بھلا کہیں گے، آپ کے دین کو برا بھلا کہیں گے، اور حتیٰ کہ آپ کے رب کو بھی برا بھلا کہیں گے۔ آپ بھی سچے ہیں، آپ کا نبی بھی سچا ہے، آپ کا رب بھی سچا ہے، اور اگر آپ نے ان کو برا بھلا کہا تو وہ آگے وہ بھی نبی ہے، اللہ کی جو اللہ رب العالمین نے انہیں نبی بنا کر کے بھیجا، ان کے اوپر بھی اللہ رب العالمین نے شریعت اتاری ہے، تو اس وجہ سے یہ اختلاف پیدا ہی نہ ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ میں سے کوئی شخص ایک پر دوسرے نبی کو فقیت نہ دے۔ اور جناب اللہ رب العالمین قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، ہم نے بعض کو بعض پر فقیت اور عظمت دی ہے۔ وہ عظمت اور فقیت کس طریقے دی ہے؟ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے سب سے آخری نبی بنا کر کے بھیجا۔ آپ علیہ السلام سے پہلے جو نبی آ رہا تھا، جو نبی اپنی دعوت پھیلا رہا ہوتا، پیغام دے رہا ہوتا، اپنی نبوت چلا رہا ہوتا تھا، لیکن اس کے بعد کوئی اور نبی آ جاتا تو اسے اپنی نبوت روک کر کے دوسرے نبی کی اتباع اور پیروی کرنی پڑتی تھی۔ لیکن جب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے بھیجا تو آپ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے آخری نبی بنا کر کے بھیجا۔ فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، آخری پیغمبر ہے، آخری رسول ہیں، یہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، یہ اللہ کے آخری پیغمبر، آخری رسول، اور فرمایا کہ خاتم الانبیاء ہیں۔ آپ علیہ السلام کے بعد جو نبوت کا سلسلہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، کوئی نبی نہیں آئے گا، تو پھر اللہ رب العالمین نے اس نبی پر اپنا دین بھی مکمل کر دیا ہے۔
اب دین جو مکمل کیا ہے اس کے بارے میں رب تعالیٰ کا واضح ارشاد ہے، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے ایک دین میں نے تمہارے لیے منتخب کیا، تمہارے لیے اسلام کو چنا، اور وہ اسلام اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے پسند کیا، تمہارے لیے ایک قاعدہ پسند کیا، تمہارے لیے ایک نظام پسند کیا۔ اب جب اللہ رب العالمین نے نظام پسند کر لیا، مقرر کر دیا، اور فرمایا کہ آج کے بعد اس دین کے اندر نہ کوئی اضافہ ہوگا نہ کوئی کمی ہوگی۔ اب اللہ رب العالمین نے اس دین کو مکمل بھی کر دیا ہے، پورا بھی کر دیا ہے، اور اس دین کو اللہ رب العالمین نے اور امت تک پہنچا بھی دیا، اور یہ بھی کہہ دیا کہ اب اس دین کے اندر کوئی اضافہ اور کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جب آیات نازل ہوئی، حجۃ الوداع کا موقع ہے، پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام حجۃ الوداع کے موقع پر لگ بھگ 1.25 لاکھ پیغمبر تھے، 1.25 لاکھ صحابہ کرام تھے، 1.25 لاکھ صحابہ کرام کو آپ علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں۔ جب آپ خطبے سے نیچے اترے تو پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام نیچے اترے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ پیغام آ گیا، یہ وحی آ گئی، یہ اعلان آ گیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ رب العالمین نے تم پر دین مکمل کر دیا ہے، تم پر اسلام مکمل کر دیا ہے، تم پر اپنا یہ جو نعمت تھی یہ پوری کر دی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ یہ آیات جا کر کے صحابہ کرام کو اس آیات کی خبر دے دو۔ جب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیات سنی اور آپ جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید رونے لگے، افسوس کا اظہار کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، عمر آج دین ہم پر مکمل ہوا ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اس سے پہلے کسی امت پر اللہ نے دین مکمل نہیں کیا۔ ایک نبی کی شریعت ہوتی تھی، وہ لوگ عبادت کر رہے ہوتے تھے، دین سیکھتے تھے، لیکن جب دوسرا نبی آتا اس دین کو چھوڑ کر کے دوسرے نبی کی اتباع اور پیروی کرنی پڑتی تھی۔ آج تو ہمارے اوپر دین مکمل ہو گیا ہے، اب قیامت تک یہی دین رہے گا، یہی نظام رہے گا، یہی نماز رہے گی، یہی قانون رہے گا، یہی حج کا طریقہ رہے گا، آج پھر آپ رو کیوں رہے ہیں؟ جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہر کمال کے بعد ایک زوال ہوتا ہے۔ کمال کیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اس وقت بھیجا جب مکہ کا عالم یہ تھا کہ جو بیت اللہ تھا اللہ رب العالمین کا گھر تھا، جسے جناب ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، جس کو تعمیر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کے اندر اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی توحید بیان کی جائے، اس گھر کے اندر 360 بت پڑے ہوئے تھے۔ عالم یہ ہو چکا تھا کہ مفسرین نے لکھا اگر اللہ رب العالمین اپنے پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام کو نہ بھیجتا، پھر قریب تھا کہ اللہ رب العالمین جس چیز کا رب نے وعدہ کیا ہے وہ قائم ہو جاتی، یعنی قیامت آ جاتی، زمین یہ پھٹ جاتی، آسمان گر پڑتا۔ اللہ رب العالمین نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے اور آپ کے درمیان بھیج کر کے اس امت پر بہت بڑا احسان فرما دیا، اور رب تعالیٰ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اے مومنو، اے لوگو، اللہ رب العالمین نے تم پر احسان کر دیا۔ اللہ نے کہیں پہ اپنا احسان جتلوایا نہیں ہے، اور ایک احسان تو مطلب رب تعالیٰ نے بعض اوقات جتلوایا ہے، جیسے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم میری کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یہاں ایسا احسان رب تعالیٰ فرمایا قد من کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کا نعم البدل نہ ہو، ایسا احسان رب تعالیٰ نے تم پر کیا ہے کہ جس کا نعم البدل ہے ہی نہیں، یعنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اس کا نعم البدل ہے ہی نہیں، تم احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ رب تعالیٰ نے یہ احسان جتلوایا کس کو؟ مسلمانوں کو، اپنی قوم کو، اپنے بندوں کو۔ فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے جس نبی کو بھیجا ہے وہ نبی کرتا کیا ہے؟ تمہارے دلوں کو پاک کرتا ہے، تمہارے تزکیہ نفس کرتا ہے، تمہیں دعوت حق دیتا ہے، اور تمہیں نیکی کی طرف بلاتا ہے، برائی سے روکتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس نبی کو پوری امت کے لیے، پوری کائنات کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا۔ باقی جو نبی ہوتے تھے وہ آتے تھے وہ اپنی قوم کی طرف، اپنے علاقے کی طرف، محدود ایریا کی طرف، لیکن محدود شہر کی طرف، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے پوری دنیا کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا۔ اور قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے ہدایت یافتہ وہی لوگ ہوں گے جو لوگ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کریں گے۔
جو پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام کی بات کو مانیں گے، جو پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام کے کہے ہوئے پر عمل کریں گے۔ اگر پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام کی مخالفت کریں گے، پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام کی نافرمانی کریں گے تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول اللہ۔ میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھام کے رکھو گے، ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھو گے، تم گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک اللہ کی کتاب ہے، قرآن ہے، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہونے والی شریعت ہے، اور دوسرا پیغمبر علیہ السلام کا فرمان، آپ علیہ السلام کی احادیث مبارکہ ہے۔ جب تک قرآن و حدیث کو پکڑ کر رکھو گے، تھام کر رکھو گے، اس وقت تک گمراہ نہیں ہوگے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین۔ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کے ذریعے سے بہت ساری قوموں کو عزتوں سے نوازا، بہت ساری قوموں کو اللہ رب العالمین نے تباہ و برباد بھی کیا۔ جس نے اس قرآن پر عمل کیا، اللہ رب العالمین نے اسے عزتیں دے دی، اور جس نے اس قرآن کو چھوڑ دیا یا اس قرآن کو پڑھا، اس پر عمل نہیں کیا، اس قرآن کو پتھر پش ڈال دیا، تو اللہ رب العالمین نے انہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اور یہ قرآن اتنا عظمت والی کتاب ہے جو پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام پر اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی، کہ اللہ پاک فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل أرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اتنا عظمت والی کتاب کہ اللہ رب العالمین اس قرآن پاک کو اگر پہاڑوں پر نازل کر دیتا تو پہاڑ تقوی اللہ سے، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے، خشیت سے ریزہ ہو جاتے۔ لیکن انسان کو اللہ رب العالمین نے کتنا طاقتور بنایا، کتنا اللہ رب العالمین نے انسان کو صلاحیتیں دی کہ پہاڑ اس قرآن کے بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ رب العالمین کے ڈر کی وجہ سے، اللہ رب العالمین کے خوف کی وجہ سے ریزہ ہو جائے گا، لیکن اللہ رب العالمین نے انسان کو اتنا مضبوط اور اتنا طاقتور اور اتنا اہمیت والا بنایا کہ انسان پورا کا پورا قرآن پورے کے پورے 30 پارے اپنے دل کے اندر سمیٹ لیتا ہے، اپنے دماغ کے اندر سمیٹ لیتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے انسان کو عظمت دی، اور اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اور اس قرآن کا درس کیا ہے، اس قرآن کا سبق کیا ہے؟ اس قرآن کا سبق سب سے پہلے جو ملتا ہے، وہ سب سے پہلا جو سبق ہے قرآن پاک کا، وہ یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، آخری رسول ہیں، آخری بندے ہیں، ان کے آخری پیغمبر ہیں، ان کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے۔ اور یہ قرآن ہمیں درس دیتا ہے، اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص جس کا کسی ایسا اختلاف ہو جائے کہ جو اس اختلاف کا حل نہیں پا رہا ہو، اس اختلاف کا اسے نتیجہ نہیں مل رہا ہو، تو وہ کس طرف آئے؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف آئے، قرآن کی طرف لوٹے، احادیث مبارکہ کی طرف لوٹے، یہاں سے اپنے مسئلے کا حل نکالے، یہاں سے اس کو اپنے مسئلے کا حل مل جائے گا۔ یعنی اللہ رب تعالیٰ فرماتے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے ایمان والو، اگر اپنا ایمان بچانا چاہتے ہو، اگر اپنے آپ کو جہنم سے بچانا چاہتے ہو، تو پھر کیا کرو؟ پھر اللہ کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ جناب پیغمبر علیہ السلام کی بھی اطاعت کرو۔ اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کی بھی آپ نے نافرمانی کی، تو پھر آپ کی عبادتیں، آپ کے روزے، آپ کے جتنے بھی نیک کام ہیں، وہ اللہ رب العالمین کے ہاں کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ عبادت قبول اس وقت ہوگی جس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہوگی، فرما برداری ہوگی اللہ رب العالمین کی اطاعت کے ساتھ۔ اگر بندہ رب کی اطاعت کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی اطاعت نہیں کرتا، تو پھر اس کا کوئی عبادت اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ یہ دیکھ لیں آپ، جیسے کہ یہود و نصارہ ہیں، اللہ رب العالمین کے وجود کو تو مانتے ہیں،
یہ تو مانتے ہیں کہ رب تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اور آج پوری دنیا کے اندر سوائے کمیونسٹ کے وہ رب تعالیٰ کے وجود کو نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر آئے ہیں، کھاؤ پیو اور چلے جاؤ، اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں ہے، کوئی سوال نہیں ہوگا، کوئی نہیں پوچھا جائے گا۔ اور جتنی بھی قومیں ہیں دیکھا جائے تو وہ اللہ رب العالمین کے وجود کو مانتے ہیں، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ جو ہم نے کیا ہے اس کا اللہ رب العالمین بدلہ دے گا، سزا و جزا دے گا۔ اب جو ہندوؤں کا عقیدہ ہے وہ یہ عقیدہ ہے کہ ہم جو ہیں اپنے جو بتوں کو پوجتے ہیں وہ اس وجہ سے پوجتے ہیں کہ یہ بت جو نیک ہے ہمارے، یہ اللہ رب العالمین کے ہماری سفارش کریں گے، اور اصل حساب و کتاب لینے والی جو ذات ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، یہ ہماری سفارش کر دیں گے۔ یہ اس وجہ سے ہمیں ان کی سفارش کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے ہاں تھوڑا حساب و کتاب میں نرمی اور تھوڑا سا ہمیں رخصت ہو جائے گی، اس وجہ سے وہ ان کو پوجتے ہیں۔ اور آج ہم دیکھیں کہ ہم جو مسلمان ہیں، بحیثیت مسلمان، ہم جو مزاروں اور قبروں پر جا کر کے یہ کیوں جاتے ہیں، کیوں جا کے ان پر ہم صدقے بھی کرتے ہیں، کیوں جا کر کے ہم ان پر پیسے بھی خرچ کرتے ہیں، ان کو سجدے بھی کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ جو مردے ہیں، جو یہ قبر میں سوئے ہوئے ہیں، یہ نیک لوگ تھے، ہم بدبخت لوگ ہیں، ہم گناہگار لوگ ہیں، یہ نیک لوگ تھے، یہ ان کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمیں بخش دے گا۔ عین وہی عقیدہ ہے جو یہودیت کا عقیدہ تھا، جو مجوسیت کا عقیدہ ہے، جو ہندوؤں کا عقیدہ ہے۔ تو اس سے بندے کو ذرا اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، جبکہ رب کا قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف آؤ، جو بھی چیز چاہیے، کوئی بھی مسئلہ پیش آ گیا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف آ جاؤ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، اگر تمہارے پاس ایک جوتی کا تسمہ نہ ہو نا، جوتی کا تسمہ وہ بھی چاہیے تو وہ کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو۔ اگر نمک کی ایک چٹکی نہیں ہے تو وہ بھی اللہ رب العالمین سے مانگو۔ تو جب نمک کی ایک چٹکی اور جوتی کا ایک تسمہ اللہ رب العالمین سے مانگا جائے، پھر سفارش ہے، پھر اولاد ہے، پھر مشکلات کا حل کسی اور سے کیسے مانگ سکتے ہیں؟ یہ بھی اللہ رب العالمین کا حق ہے، تو اللہ رب العالمین سے مانگا جائے۔ اللہ رب العالمین انسان پر سب سے زیادہ ناراض اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے سے مانگتا ہے، کسی دوسرے کو پکارتا ہے، کسی دوسرے سے اپنی مشکلوں کا حل تلاش کرتا ہے۔ جناب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ اے معاذ، تجھے پتہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے اوپر بندوں کا کیا حق ہے؟ فرمایا کہ رسول اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، میں نہیں جانتا۔ تو جناب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کا بندوں کے اوپر یہ حق ہے کہ بندے اللہ رب العالمین کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرے، اسی کو مشکل کشا، اسی کو حاجت روا، اسی کو اپنے ہر مشکل کی پریشانیوں کا جو ہے حل ہے اسی کے سامنے جا کر کے اس سے مانگے۔ یہ اللہ رب العالمین کا حق یہ ہے بندوں کے اوپر، اور یہ قرآن ہمیں درس دیتا ہے توحید کا، اور پھر یہ قرآن ہمیں درس دیتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی، یعنی اللہ رب العالمین کی اطاعت کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا۔ یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو نازل ہوئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ رب العالمین نے نازل کی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس قرآن کا درس یہ ہے کہ یہ قرآن سب سے پہلے درس یہ دیتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، سب سے پہلی آیات بھی یہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو سب سے زیادہ جس بات پر اہمیت دلائی گئی، سب سے زیادہ جس بات پر توجہ دلائی گئی وہ یہ ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے۔ اگر اللہ رب العالمین کی اطاعت کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بندہ ساری زندگی اطاعت کرتا رہے، فرما برداری کرتا رہے، بندہ اللہ رب العالمین کے ہاں کامیاب نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ اگر بندہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کرتا رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے تو پھر بھی اللہ رب العالمین کے ہاں وہ اس کامیاب نہیں ہے، اس کا عمل قابل قبول نہیں ہے۔ یہ دونوں لازم اور ملزوم ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کی جائے، اللہ رب العالمین کی بھی اطاعت کی جائے۔ اگر ان دونوں میں سے ایک کی بھی نافرمانی کی جاتی ہے تو پھر اللہ رب العالمین کہ ہاں وہ بندے کی عبادتیں، اور بندے کی جو بھی نیکیاں ہیں وہ اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول نہیں ہیں۔ اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرما ہے
تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب علیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ مومن تب ہوتا ہے کہ جب وہ اپنی جان سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، اپنی عزت و آبرو سے زیادہ، اپنی ہر ایک قیمتی چیز سے زیادہ مجھ سے محبت کرے، مجھ سے محبت کرے، پھر بندہ جا کے مومن ہوتا ہے۔ تو جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، اگر اتنا محبت نہ کر سکے، جان تو بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے، اسے تو کوئی نہیں کمانا چاہتا، اگر کوئی جان سے زیادہ آپ سے محبت نہ کر سکے تو پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ اپنے آپ کو مومن کہنے کی تکلیف نہ کرے۔ مومن بندہ ہے ہی وہی جو اپنی جان سے زیادہ، اپنی عزت و آبرو سے زیادہ، اپنے گھر سے زیادہ، اپنے بیوی بچوں سے زیادہ، اپنے مال دولت سے زیادہ، اس دنیا کی زندگی سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرے۔ یہ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعزاز دیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے احترامات اور بڑے عزتوں سے نوازا ہے۔ فرمایا کہ رب تعالیٰ نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محمد ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا ہے، آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ کس طرح اونچا کیا؟ جہاں اللہ رب العالمین نے اپنا ذکر کیا وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر کرنا۔ رب تعالیٰ اپنے ذکر کے بارے میں جب بات آتی ہے تو فرماتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، میں تمام جہانوں کا رب ہوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو آپ علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یہ تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے بھیجا۔ اب بات یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا۔ اب جو بندہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرے، نافرمان۔ جو بندہ اللہ کی اطاعت کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے، وہ بھی نافرمان۔ تو پھر جو بات قرآن و حدیث میں ہے وہ قرآن اللہ کی بات ہے اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ ان دونوں باتوں کے علاوہ بندہ قرآن کو چھوڑ دے تب بھی بندہ کا کوئی مستقبل نہیں ہے، بندہ اللہ رب العالمین کی حق کامیابی نہیں پا سکتا۔ جیسے کہ پیچھے آپ نے سنا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو لوگ اس قرآن پر عمل کرتے ہیں، قرآن کو مضبوطی سے سام لیتے ہیں، میں انہیں عزتوں سے نواز دیتا ہوں۔ جو لوگ اس قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، اس قرآن کو بسرے پوچھ ڈال دیتے ہیں، میں انہیں ذلیل اور خوار کر دیتا ہوں۔ اور جو بندہ حدیث کو چھوڑ دے، حدیث کے اوپر عمل نہ کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ مانے، اس کے بارے میں بھی رب تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر اللہ کے رسول پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام کی مخالفت کرتا ہے، پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام کا جو حکم ہے اس کی نافرمانی کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ شخص دو چیزوں کا اوپر اپنے اوپر یہ سوچ لے کہ دو چیزیں اس کے اوپر بہت جلدی آنے والی ہے، دو چیزوں کا انتظار کرے۔ ایک چیز اللہ رب العالمین اسے دنیا کے اندر ذلیل اور رسوا کر دے گا، یا پھر اللہ رب العالمین آخرت کے اندر اسے سخت عذاب دے گا۔ اللہ رب العالمین سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العالمین کی اطاعت کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے۔
اگر بندہ اللہ رب العالمین کی اطاعت نہ کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنا بھی اطاعت کرے، اس بات پر کہ پیارے حبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھے اخلاق کے تھے۔ یہ جو مشرکین جو مکہ تھے وہ آپ علیہ السلام کو اس بات پر جھٹلا نہیں سکتے تھے کہ پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام سچے نہیں ہیں، یا پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام نیک نہیں ہے، امانت دار نہیں ہے، دیانت دار نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر کے دعوت لا الہ الا اللہ دی، تو پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام نے پہلے کیا پوچھا؟ پہلے یہ پوچھا کہ اے لوگو، آپ مجھے کس طرح پاتے ہو؟ آپ نے مجھے کیسا پایا؟ تو لوگوں نے کہا صادق پایا، امین پایا۔ تو پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں آپ کو کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو آپ کو قتل کر دے گا، تباہ کر دے گا، تو آپ مان لو گے؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے کبھی جھوٹ ہی نہیں بولا۔ جب آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، پھر آپ اس بات کا کیوں جھوٹ بولیں گے؟ تو پیارے حبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کو ایک رب کے ہونے کی آپ کو کہتا ہوں کہ ایک رب کو مانو، ایک رب کی عبادت کرو، باقی یہ جو آپ دوسرے بتوں کو پوجتے اس کو چھوڑ دو۔ تو اس پر سب سے پہلے آپ کے اپنوں نے مخالفت کی، تو سب سے پہلے آپ کے اپنوں نے مخالفت کی۔ پیارے حبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سچا ماننے والے، یہ امانت دار ماننے والے، یہ دیانت دار ماننے والے، یہ نیک ماننے والے، انہوں نے جب توحید کا نام سنا تو پھر انہوں نے مخالفت کرنا شروع کر دی۔ اور جب آپ علیہ السلام نے ہجرت کی، سخت مخالفت، سخت مشرکین مکہ کا آپ علیہ السلام کے ساتھ اختلافات، آپ علیہ السلام کو قتل کرنے تک کی معاذ اللہ نوبت آن پہنچی۔ اس کے باوجود بھی ان کی جو امانتیں تھیں وہ پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام کے پاس اس وقت بھی موجود تھی۔ مشرکین کی امانتیں جو پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ علیہ السلام کے اخلاق سے اور آپ علیہ السلام کے کردار سے وہ کبھی نہ نہیں کر سکتے تھے۔ اگر یہ ہے کہ وہ کہے کہ میں پیغمبر علیہ السلام کو مانتا ہوں اور اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے قرآن پر یا حکم پر عمل نہیں کرتا، بندہ اللہ رب العالمین کے ہاں کامیاب نہیں ہے۔ اور پھر بندہ کہے کہ یار میں اللہ رب العالمین کی عبادت تو کرتا ہوں، جیسے کہ آج ہمارے ہاں کچھ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کو نہیں مانتے، تو وہ لوگ بھی اللہ رب العالمین کی ہاں کامیاب نہیں ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول دونوں کے فرمان کو ماننا، یہی اللہ رب العالمین کی ہاں حقیقی کامیابی ہے، اور یہی مسلمانوں کے لیے راہ نجات ہے۔ اللہ پاک تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو لوگ اللہ رب العالمین کے ہاں جس پریشانی سے مجبور ہے، اللہ رب العالمین ان کو اپنی رحمت کے ذریعے سے ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ جو لوگ جس حوالے سے پریشان ہیں، اللہ رب العالمین ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ جو مقروض ہے، اللہ رب العالمین ان کو اپنے قرض و اپنے خزانوں سے ان کے قرض عطا فرما دے۔ جو لوگ اولادوں کے رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ رب العالمین ان کے لیے بہترین اور اچھے رشتوں کا انتخاب فرما دے۔ جو لوگ مالی معاملات کی وجہ سے اور دنیا کے حالات کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے، اس دنیا کی پریشانیوں کی وجہ سے پریشان ہے، اللہ رب العالمین ہر ایک کو جو ایمان والا ہے اپنے رحمت اور اپنے فضل کے صدقے سے عطا کر دے۔ اللہ رب العالمین کی پریشانیاں دور فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔